الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لئن شکرتم لأزیدنکم وإن کفرتم ان عذابی لشدید صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا کہ اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے تو میں اور زیادہ دوں گا۔ لام تاکید کے ساتھ ہے کہ میں اور زیادہ دوں گا۔ وَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر ناشکری کرو گے تو یاد رکھو میرا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ نعمتوں کے زوال کے اسباب اکثر انسان کی ناشکری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کس کے قسمت سے کس وجہ سے انسان کو روزی دیتا ہے وہ اس کا گمان تک نہیں کر سکتا۔ کبھی انسان کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ میں فلاں جگہ جاؤں گا، اور اس کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں ہوتی کہ وہاں اسے کیا کیا ملے گا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے بہت ہی اچھے انتظام ہوتے ہیں جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ وہ اللہ کا رزق ہوتا ہے جو انسان کو خود نہیں معلوم ہوتا۔ اور بعض مرتبہ انسان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ بہت خاص آدمی کے پاس جاتا ہے اور اس کے خیال میں ہوتا ہے کہ وہاں جا کر میں ناشتہ اور کھانا بھی کروں گا، اور وہاں اسے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو دوستو، کبھی کبھی انسان کی زندگی میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ کھانا کھانے بیٹھا ہے لیکن کوئی ایسا حادثہ، کوئی ایسی بات سننے کو ملی کہ اس کھانا کو چھوڑنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ اس کے روزی اس کے مقدر میں نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لئن شکرتم لأزیدنکم وإن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر میرا شکریہ ادا کرو گے تو میں اور زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اور اللہ کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 15ویں پارہ میں سورہ کہف کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ وہ بنی اسرائیل کے 2 افراد تھے، ایک اللہ کا نیک بندہ تھا اور ایک فسق و فجور اور ناشکرہ بندہ تھا جو فسق و فجور میں مبتلا تھا۔ اس نیک بندے سے وہ فخریہ طور پہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے 2 ایسے باغ دیے تھے جس کے بیچوں بیچ نہریں سینچائی کے لیے جاری تھی، اور اس کے باغ سال میں 2 مرتبہ پھل لاتے تھے۔ تو اس نے تکبرانہ انداز میں کہا اور اس غریب بندے پر فخر کرتے ہوئے کہا کہ میرے گمان میں نہیں ہے کہ میرا یہ مال و اسباب کبھی ختم ہوگا۔ تو اس نے جب اندازہ لگایا یہ مجھ پر طنز کش رہا ہے، تو اس سے کہا اے اللہ کے بندے، تو اس پر شکریہ اللہ کا ادا کر، اور اگر تو ناشکری کرتا ہے اور مجھے حقیر سمجھتا ہے تو ڈر اس دن سے کہ جب اللہ تعالیٰ اس پر کوئی آفت ناگہانی بھیج دے۔ اور ہوا ایسے ہی، وہ مسلسل ناشکری کرتا رہا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر ایسی آفت بھیجی کہ وہ ہاتھ ملتا رہ گیا۔ دوستو، جس سے اللہ تعالیٰ نے بہت سے مال و اسباب سے نوازا ہے، آل اولاد سے نوازا ہے، زمین جائیداد سے نوازا ہے، زر و زواہرات سے نوازا ہے، تو اسے اپنی خوبی نہ سمجھو، اپنی بہبودی مت سمجھو، اور یہ غلطی کرنے کی حماقت بالکل نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزماتا ہے کہ اس کے ہوئے نعمتوں کا تم شکریہ ادا کرتے ہو کہ نہیں، اس کے ہوئے دیے ہوئے مال میں تم کیا جائز کرتے ہو، کیا ناجائز کرتے ہو۔ میرے دوستو، ہماری آزمائش ہر وقت ہوتی رہتی ہے۔ تو اللہ نے اگر آپ کو مال و دولت دیا ہے تو اور جھک کر رہو، خدا کا شکر کرتے رہو، تو اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں مسلسل بڑھوتری کرتے رہیں گے۔ اور اگر اکڑو گے، اس کے غریب اور کمزور بندوں پر فخر کرو گے اور انہیں حقیر سمجھو گے تو اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ آپ کے مال و اسباب آہستہ آہستہ زائل ہو جائیں گے،
اور زمین و جائیداد ہاتھ سے نکلتی چلی جائے گی، زر و جواہرات رانگے کی طرح پگھلتے چلے جائیں گے، ایسی ایسی مصیبتیں آئیں گی کہ آپ کا اس کا تصور بھی نہیں رہا ہوگا۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اولاً جسے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سے نوازا ہے، اور سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو بیماری نہیں دی ہے تو وہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جسے تندرستی دی ہے وہ اللہ کی ہر بنائی ہوئی نعمت کو چکھ سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمام و مال و اسباب زر و جواہر دھن اور دولت دیے ہوں اور اسے بیماری بھی دی ہو تو یہ بھی اس کی آزمائش ہے، ہوتے ہوئے وہ کچھ کھا بھی نہیں سکتا۔ تو میرے دوستو، اللہ کا ہر حال میں ہمیں شکریہ ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تندرستی دی ہے، اس کی عبادت کرنا ہے، اس کا حق ادا کرنا ہے۔ اللہ نے مال و دولت دیا، اس میں زکوٰۃ نکالنا ہے، جن کا ان میں حق ہے اسے اس کا پہنچانا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے روزہ فرض کیا ہے، مسلسل ہمیں روزہ رکھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اتنا مال و دولت دیا ہے کہ ہم بیت اللہ کا حج کریں تو اس فریضہ کو بھی ہمیں انجام دینا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ نے حج کرنے کی طاقت دی اور اس نے حج نہیں کیا اور اس نے میرے روضے کی زیارت نہیں کی تو اس کے ذمے میری شفاعت نہیں ہے، اللہ کے نبی اس سے ناراض ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، مسلسل سفر اور کام کی وجہ سے بہت دن بعد موقع ملا ہے، میں نے کہا آپ کے خدمت میں کچھ گزارشات پیش کر دوں، اور بندے ناچیز کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ دین کی بات آپ تک پہنچاتا رہے۔ تب تک کی اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔